ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی تھی. سب علماء بیٹھے ہوئے تھے, مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں تقریباً سبھی یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت سے کوئی بیان ہمیں نہیں ملتا. کچھ لوگ ہو سکتا ہے بیوقوف یہ کہیں کہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ روزہ ٹوٹتا, پہلے کیوں لکھا؟ آج کل نا منجن بہت بک رہا ہے. تو بھائی یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹتا, یہ بھی تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا نا. تو جب نہ یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نہ یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, تو ایسے موقع پہ اجتہاد کیا جاتا ہے. یہ لوگ اکثر دلیل پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ مفتیوں نے کہہ دیا, قرآن حدیث میں اس کی دلیل دکھاؤ. تو آپ بتا دو ایسا نہیں ہے, اس کی دلیل دکھا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے پاگل لوگ آ رہے ہیں جن سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ, ان اسکالر سے متاثر ہوتے ہیں. آپ ان سے کہتے ہو یہ مسئلہ غلط ہے تو یوں بتا دو کہ اس کی کیا دلیل ہے. میں نے مسئلہ بیان کیا نا ایک دفعہ جھینگے کے بارے میں, کیکڑا صحیح نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا قرآن حدیث سے بتاؤ کیکڑا کھانا حلال ہے. میں نے کہا آپ بتا دو ہاں قرآن حدیث سے بتاؤ کہ کیکڑا کھانا ناجائز ہے. میں نے کہا آپ بتا دو کہ جائز ہے. ہم جب قرآن حدیث مانگے نا تو پنچر ہو جاتے ہیں, ہوا نکل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کیکڑا کیا ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں بتاؤ, فقہ حنفی نہیں بتاؤ. اسلام میں چونکہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے ابو حنیفہ نے اس کو ناجائز کہا. اسلام کی وجہ سے فقہ حنفی میں آیا ہے مسئلہ, فقہ حنفی کی وجہ سے اسلام میں نہیں گیا. تو فقہ حنفی کوئی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ جو بتا رہے وہ بھی تو اسلام نہیں ہے نا, وہ بھی تو آپ کی رائے ہے. کیونکہ اسلام تو اس بارے میں کیکڑے کے بارے میں کیا ہے, لفظ کیکڑے کے بارے میں خاموش ہے. جب خاموش ہے تو پھر دیگر دلائل دیکھے جاتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے حلال والے زیادہ ہیں یا حرام والے زیادہ ہیں. اپنی رائے کو اسلام کہتے ہیں, ابو حنیفہ کی رائے کو حنفی فقہ کہتے ہیں یہ لوگ, اور اسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو آپ کی بھی تحقیق اگر قرآن و حدیث سے ہے, ابو حنیفہ کی بھی قرآن و حدیث سے ہے, تو دونوں اسلام ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں صحیح والا کون سا ہے. تو ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے, آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. یوں تعبیر ہونی چاہیے. تو جو بولا کرے نا ہم پہ اعتراض کرے یہ لوگ کیکڑا نہیں کھاتے, کہتے ہیں کہ اس کے حالانکہ حلال و حرام کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے. آج کل ایسے کلپ آ رہے ہیں مفتیوں نے کیکڑے کو حرام کر دیا, حالانکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو ان سے بولو حلال کرنا بھی اللہ کا, حرام کرنا بھی اللہ کا. اگر آپ کہتے ہو کیکڑے کے بارے میں حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو آپ حلال ہونے پر دکھا دو, حلال ہونے پر بھی تو نہیں ہے. اب یہاں اجتہاد ہوگا, پھر جب اجتہاد ہوتا ہے تو فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے, اور پھر تقلید ہی کرنی پڑتی ہے. آپ کرتے تقلید ہو اپنے مولویوں کی, لیبل لگاتے ہو محقق ہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہو, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو جا کے. میرا موضوع ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی فضول چیزیں بہت آ رہی ہیں مارکیٹ میں. سیدھا سیدھا بولو بھائی میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں. میں کیا, میں جاہل ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, پھر ہر مسئلے میں انہی کو فالو کرتا ہوں. یہ نہیں کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بنتا ہوں اور جہاں کوئی آسانی نظر آئے تو حنفی بن جاتا ہوں. ہم کبھی شافعیوں پہ اعتراض نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس علم کامل نہیں ہے, ہم امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور ان کی تحقیق ہے, تو پھر ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بغیر ولی کے لڑکی نے جب گھر سے بھاگنا ہو تو پھر حنفی کو فالو کرے گی, اور کیکڑا کھانا ہو تو کس کو. میرے پاس ایسے اہل حدیث کے فون آئے ہیں, کیکڑا کھانے کے لیے اہل حدیث ہیں, لڑکی سے ابا کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کے لیے فقہ حنفی سے فتویٰ لے رہے ہیں.
یہ مذاق بنا رہے ہیں دین کو اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو کہتا ہے نا سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے, حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس سے. اور پانی کی ہر مخلوق, تو کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, کچھوا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی. تو پھر کیکڑا حلال نہیں ہے, پھر کچھوا اور مگرمچھ بھی حلال ہے, اس کے انڈے بھی کھایا کرو. اس لیے جس نے ابو حنیفہ کو پڑھا ہے نا, خدا کی قسم گہرائی میں جا کے وہ کہے گا ابو حنیفہ نے واقعی قرآن و سنت کو بہت ڈیپتھ میں جا کے ایکسپلین کیا امت کے سامنے. یہ لوگ ہم سے ابو حنیفہ چھڑوا کے کہتے ہیں ہم نبی کے پہ آ جاؤ. ہمیں پتہ ہے نبی کی, یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے نبی پہ نہیں لا رہے, یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے اپنی رائے پہ لے کر آ رہے ہیں, اس کو نبی کی رائے قرار دے رہے ہیں کہ جو ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نبی کے. ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کو نہیں سمجھا انہوں نے. تو ہم یہ لے کے چل رہے تھے میرے بھائی, جو قدیم فقہا ہیں میرے بھائی وہی ٹھیک ہیں. تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا, جامعۃ الرشید میں مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی. تقریباً تمام قدیم فقہا نے یہ بات لکھی کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہے. جب مذکور نہیں ہے تو اجتہاد کیا. اب اجتہاد کسے کہتے ہیں, قیاس کسے کہتے ہیں, کہ بھائی ہمیں اس سے ملتی جلتی قرآن و سنت میں مثالیں ملتی ہیں تو انہی پر قیاس کر لیا جائے گا اس کو بھی. تو دیکھا کہ بھائی دماغ یا معدہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو روزہ شریعت ٹوٹنے کا حکم لگاتی ہے. جیسے ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نا. تو فقہا نے فتویٰ یہ دیا کہ بھائی چونکہ کان میں دوا ڈالنے سے وہ دوا دماغ تک پہنچتی ہے, کوئی کان کا پردہ ہے اور سوراخ ہے. ان کا خیال یہ تھا ہم جو سنتے ہیں تو یہ کوئی سوراخ ہوگا نا جو دماغ تک آواز پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی فتوے پر امت عمل کرتی آ رہی تھی, اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ تھا نہیں واضح. اگر ہوتا تو پھر تو 2 اور 2 4 کی طرح ہو جاتا نا مسئلہ. آج جب میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی کان میں دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی سرے سے پائپ, کوئی جھلی بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی پانی یا دوا سرایت کر کے کہاں تک پہنچ جائے, دماغ تک. جب میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق آئی تو دارالعلوم کرنگی میں بھی علماء کے اجلاس ہوئے, جامعۃ الرشید میں بھی, بنوری ٹاؤن میں بھی, اور بھی بہت سارے مدارس میں, کہ بھائی یہ تو مسئلے کی بیس ہی یہی تھی کہ دماغ تک دوا پہنچ رہی ہے, یہ تو پہنچ ہی نہیں رہی, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اب جب ہمارے یہاں اجلاس ہوا, دارالعلوم کرنگی نے تو فتویٰ دیا کہ اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ان کی یہ رائے تھی, اور فتویٰ اسی پہ دے دیا انہوں نے, اور یہی ہماری رائے بھی ہے کہ کیونکہ اس کی بیس ہی ختم ہو گئی نا. علماء نے جو اجتہاد کیا تھا وہ تو اس بیس پہ کیا تھا نا کہ دماغ تک کچھ پہنچ رہا ہے, تو پہنچ ہی نہیں رہا. بنوری ٹاؤن میں بھی ہوا, ان کی وہی رائے ہے جو قدیم فقہا کی رائے ہے, وہ بھی اجتہادی مسائل میں کوئی ایک جانب پہ آپ بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے. ہمارے جب جامعۃ الرشید میں اجلاس چل رہا تھا تو ایک جو مفتی تھے سینئر, ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو اتنے سارے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں, یعنی غلط سے بھی رہا ہے کہ ان کو تو آج کے فقہا ان فقہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کے فقہا کا مطلب ہم لوگ, ہم تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے, یعنی جو سینئر لوگ ہیں, لہذا ان کی رائے کو فالو کیا جائے. ایک اور بڑے مفتی ہیں ہمارے یہاں, انہوں نے بڑی بہترین بات کی. انہوں نے کہا جیسے آج کے فقہا ان فقہا کے برابر نہیں ہو سکتے ذہانت میں, تفقہ میں, لیکن اس زمانے کے طبیب آج کے طبیبوں کے برابر, آج کے ڈاکٹروں کے برابر نہیں ہو سکتے. آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے, تو ہم جو اس فتوے سے رجوع کر رہے ہیں اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ان علماء کو ہم غلط کہہ رہے ہیں, قدیم فقہا کو, کہ ان کو نہیں پتا تھا, بلکہ ان حکیموں کو ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ کان سے دوا پہنچ جاتی ہے دماغ تک. تو اس میں ان فقہا کی کوئی انسلٹ نہیں ہے, انسلٹ میڈیکل سائنس کی ایک ترقی کا اعتراف کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو وہ جو علماء نے جامعۃ الرشید میں اجلاس ہوا نا, اس میں تھا بھی ان علماء پہ اعتراض نہیں ہو رہا جو قدیم فقہا تھے. فقہ میں جو قدیم علماء تھے ان کا علم بھی کامل تھا, ان کی فقہی بصیرت بھی
کامل. لیکن اس کے باوجود جس میڈیکل سائنس پہ انہوں نے اعتماد کر کے فتویٰ دیا تھا وہ میڈیکل سائنس آج کے مقابلے میں ناقص تھی. آج کے مقابلے میں یہ نہیں کہہ رہا ناقص تھی, آج کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ کیا تھی. آج جو میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں تھی. وہ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو میں بار بار کر رہا تھا کہ جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو صحتیں پہلے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھیں. یعنی ہم دینی اعتبار سے تو نبی کے زمانے سے دور ہو گئے, دینی اعتبار سے ہم میں کمزوری آنا سمجھ میں آتا ہے, میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہماری صحتوں میں کمزوری آنا سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اب میڈیکل سائنس تنزل کے بجائے کدھر کو جا رہی ہے, ترقی کی طرف. پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سوال نہیں سمجھ میں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھو یہ باقی بڑا بہترین سوال ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی چاہے مادی ترقی میں ہو چاہے روحانی ترقی میں خرابی ہو, روحانی صحت خراب ہو یا مادی صحت خراب ہو, نالج سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. معلومات حاصل ہونے سے اصلاح نہیں ہوتی. میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے صحت کے حوالے سے آپ کو اویئر کر دیا ہے, آپ کو معلومات فراہم کر دی ہیں. معلومات فراہم کرنے سے صحت اچھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح علماء آپ کے نظریات درست کر دیتے ہیں, کون سا فرقہ صحیح ہے, کون سا فرقہ غلط ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ناجائز کیا ہے, جائز کیا ہے, کتنی نمازیں فرض ہیں, کتنی واجب ہیں, کتنی سنت ہیں, حج کیسے کیا جاتا ہے, سب کو بہت کچھ پتہ ہے. زیادہ دینی معلومات نہیں ہے, اتنی تو ہر پاگل سے پاگل کو پتہ ہے نا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم کتنی نمازیں ہیں, بولو 5 نمازیں. یہ تو 5ویں کلاس کے بچے کو بھی پتہ ہے. لیکن اس نالج کے حاصل ہونے سے کیا انسان نمازی بن جاتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے بچے کو بتایا بیٹا 5 نمازیں فرض ہیں, اگلے دن سے بچہ 5 وقت کا نمازی بنا ہوا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے, حکومت نے ایک ٹی وی میں پٹی چلا دی کہ بھائی تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اسلام میں کتنی نمازیں ہیں, 5, اور جماعت سے مردوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. جیسے ہی یہ سلائڈ چلی ہے پورا ملک کیا بن گیا, نمازی. کہ بھائی ہمیں تو نالج ہی نہیں تھی, آج ہمیں پتہ چلا ہے کتنی نمازیں فرض ہے بھائی, 5. دے دنادن. معلومات کے خزانوں کے خزانے ہیں, عمل کیا ہے, 0. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے میرا خیال ہے. تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے. ڈاکٹروں کی معلومات بہت دے رہے ہیں ڈاکٹر. پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سگریٹ کینسر پیدا کرتی ہے نا. آج سے 100 سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے میں نے پڑھے ہیں, کسی نے ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی, اس میں 100 سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے دکھائے ہوئے تھے. اس میں لکھا ہوتا سگریٹ پینے سے 20 قسم کے فائدے ہوتے ہیں صحت کو, جس میں ایک تھروٹ انفیکشن ٹھیک ہے نا ختم ہوتا ہے. تبھی انگریزوں نے سب کو کس پہ لگا دیا, سگریٹ پہ. بعد میں تحقیق چینج ہوئی ہے, پتہ چلا بھائی اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو پہلے والی میڈیکل سائنس غلط تھی نا, اب تحقیق کے بعد کیا ہو گیا, وہ مسئلے سے انہوں نے کیا کر لیا, رجوع کر لیا. حتیٰ کہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا